العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ کل السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جب درس شروع ہو جائے تو پھر آپ سلام نہ کیا کریں تاکہ وقت بچے۔ ہم نے کل آیت نمبر 107، 108 اور 109 سورہ المائدہ کی تھی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں بڑی ہی ہدایت کا سامان ہے ہمارے لیے، نصیحت کا، عبرت کا۔ اور سورہ الانعام جو ہے وہ توحید پر بہت لاجواب دلائل ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو گئے ہیں مکے میں جب یہ صورت نازل ہوئی ہے دعوت دیتے ہوئے، تو آپ کو اللہ رب العالمین بار بار تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ نہیں مانے تو آپ کا کام ان کو سمجھا دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہمارے پاس آئیں گے یوم آخر کو، قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے، تو پھر ہم ان کو سب کچھ بتا دیں گے، اور پھر اس وقت ان کے پاس کوئی توبہ کے لیے گنجائش نہیں ہوگی اور جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ لہذا آپ تو صرف آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھانا، اور آپ نے پیغام کو من و ان پہنچا دینا ہے، اس کھول کھول کے بتا دینا ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ لہذا نبی، آپ 107 میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جو اطاعت اور معصیت، یعنی چاہے تو اطاعت کرے چاہے تو نہ مانے، یہ اختیار دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کا امتحان ہے کہ آیا وہ اس اختیار کو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو رب، خالق، مالک، رازق، حاکم مان کر اس کے احکامات پر چلتا ہے یا نہیں؟ چلتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہے، نہیں چلتا اور اس اختیار کا مس یوز کرتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور قیامت کے دن اس کے نتائج اچھی طرح دیکھ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ تو لوگوں کا کوئی نگران اور چوکیدار اور ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے، اس پر خود عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو اگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کے لیے وہ جذبات رکھتے ہیں جو کسی انسان اور کے لیے نہیں رکھتے، تو پھر ان کی اطاعت کریں۔ یہ تھی آیت نمبر 107، اور 108 میں بڑا صاف بتا دیا کہ آپ جب دعوت دے رہے ہوں تو لوگوں کے مشرکین کو برا بھلا مت کہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، اگر ہم مثلا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ قبر پرست ہیں، آپ کہتے ہیں او قبر پرست ہو، او مشرک ہو، وہ ہماری بات سنیں گے؟ ہرگز نہیں سنیں گے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت میں موعظۃ الحسنہ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے ان سے کہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتیں، قدرتیں، اختیار اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ علم اس کے پاس ہے، حکمت اس کے پاس ہے، اور ایسا اختیار ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شامل کریں گے، جو عبادت اس کا حق ہے اور اس سے مانگا جائے گا، جو کسی اور سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھائیں، آپ کیا ضرورت ہے آپ ان کو مشتعل کر رہے ہیں، وہ دین سے دور ہو رہے ہیں،
کیوں؟ آپ کی غلط طرز دعوت سے. لہذا دعوت دیتے وقت بالکل اصولی بات اور انتہائی ادب، محبت اور شفقت کے ساتھ، تاکہ وہ سوچیں. جب وہ سمجھے گا کہ یہ بڑی بات عقل کی کر رہا ہے اور بڑے محبت سے کرے، سوچنے پر تو مجبور ہوگا. عمل کرانا یا اس عمل کرتا ہے یا نہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے سمجھانا ہے، اس کو نفرت نہیں دلانا. لہذا اس پہلی بات تو یہ تھی. اور دوسری بات کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ جب آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. لہذا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں. یہ تھی اس کی بڑی اہم دعوت کے لحاظ سے ایک. اور پھر دعوت جو ہے وہ ایک مومن کا ضروری واجب فریضہ ہے کہ وہ اس دعوت کا کام اس نے کرنا ہے. جہاں گمراہی دیکھے گا وہاں حکمت سے بات کو سمجھا دے گا. اگر سمجھا جاتا ہے بندہ تو اس کا فائدہ، نہیں سمجھتا تو دائی نے اپنی ذمہ داری قرآن و سنت کے مطابق پوری کر دی. اور آخری بات جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کا پروپیگنڈا اور کفار کو جواب اور مسلمانوں کو تسلی. یہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ساری دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک مکمل اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی. اور 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ دیکھیے، آپ جب دعوت دیتے ہیں نا، کچھ لوگ بالکل یہ اچھی طرح پروگرام بنا کے آئے ہیں کہ آپ کو زج کرنا ہے اور اس دعوت کو سن کے نہیں دینا اور لوگوں کو بھی ورغلانا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپ جب ان کو اس حال میں دیکھیں تو یہ جاہلیت کا ثبوت دے رہے ہیں، ان سے سلام کر کے الگ ہو جائیں، تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ والے جو ہیں وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں. وہ حق بات کو کہنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں اور بری بات کے جواب میں بری بات کہتے نہیں ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقسموا باللہ جحد ایمانہم. یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لئن جاءتہم آیتہم، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. یہ وہ کٹ ہجتی والے ہیں. آیت ان کا مطلب کل میں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہاں آیت ان کا مطلب ہے کہ مادی معجزہ، ایسا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی شکل میں ظاہر ہوا. اب وہ سارے معجزے اللہ دیتا ہے اور انبیاء کا اپنا کوئی اس میں دخل نہیں تھا. لہذا یہ کٹ ہجتی کر رہے ہیں. ورنہ معجزوں کی کمی ہے کوئی؟ بتائیں مجھے، ہے کمی؟ نہیں سر، قرآن پاک خود سب سے بڑا معجزہ ہے. زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، خود قرآن کے دلائل ہیں. اس سے اور معجزہ کون سا چاہیے ان کو؟ کیا ان کے من مانے معجزے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نشانیاں کائنات میں بھی رکھ دی، خود قرآن میں دلائل دے دیے. یہ مومن کو سمجھ میں ہونا چاہیے کہ یہ سارے دلائل کے باوجود وہ جو من مانے دلائل، من گھڑت مطالبے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ نے حق ادا کر دیا. عقل، فہم، سماعت، بصارت دینے کے بعد یہ سب چیزیں ازر من شمس ہیں، بالکل واضح ہیں. لہذا اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو کسی اور مزید نشانیوں کی ضرورت نہیں. کتنی نشانیاں ہیں کہ ان کی زندگی گزر جائے پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دے، انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں، یہ معجزے، یہ مادی معجزے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. وما یشرعکم، اور تمہیں کیا خبر، انہا، اب تمہیں کیا خبر سے مراد تمہیں کون لوگ ہیں؟ وہ جو جن سے نبی، انبیاء اور مومنین. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے.
اور یہ کیا کریں گے؟ اذا جاءت لا یؤمنون، جب یہ معجزے ایسے ان کو دکھا بھی دیے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون ایمان لے کے آیا ان معجزوں پر جو بالکل اظہر من شمس تھے، جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، نہیں لے کے آیا۔ یہ دعوت کے لحاظ سے بڑی اہم ہدایات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کو جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کی بڑی شافی اور کافی رہنمائی کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 110 پر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے یہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں پر رک کے اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ کیوں پھیر دیں گے؟ یہ پہلی دفعہ جب دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے نعوذ باللہ اس کو گھٹیا جانا، اللہ کی بات کو اور اپنے باپ دادا کی رسموں کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے رواجوں کو بہت اعلیٰ سمجھا۔ اب اس نقطہ نظر سے کوئی دعوت کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی، کیونکہ اس نے تکبر کیا ہے کس کی بات کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے ان کو گھٹیا سمجھا ہے، اور اپنے باپ دادا کی رسمیں، اپنے رسم و رواج، اپنے جھوٹے پیروں کے ان کو سمجھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے بھی ان کی نظروں کو پھیر دیا۔ انسان کے دل و دماغ اور نظروں پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو ان باتوں کو سنیں، توجہ سے غور کریں اور طلب رکھتے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نظریں جمع کرتا ہے، اس پہ ان کے دلوں کو اس پہ پکا کر دیتا ہے۔ اور جو اس کو گھٹیا سمجھیں، جو سیکولرسٹ ہوں، جو مادہ پرست ہوں، جو خدا کو نہیں سائنس اور ان چیزوں کو مانتے ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو، ان کی نظروں کو، ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ہاں ہاں انہیں 8 بجے کیا سے اٹھا دینا۔ ذرا مہربانی کر کے اپنا مائک بند رکھیں جب آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو۔ اچھا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے؟ اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کبھی بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، گھٹیا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ وہ برحق ہیں۔ جب ان کو آدمی ریجیکٹ کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پرانے زمانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل اور نظر کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے قرآن سے۔ کہ آج لوگ جو بڑے پکڑ کے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں سے، جب آپ اللہ کی بات، اللہ سے زیادہ کوئی آپ کا وہ ہے ہمدرد، تو جب یہ رویہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے آیات گزر چکی ہیں کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہوں دین کا، ان کے ساتھ بھی مت بیٹھو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ تکبر میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کی نظروں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے اس رویے کی باعث۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان نے دعوت کو جھٹلا دیا اور اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل میں یہ بات پکی تھی ریجیکٹ کرتے وقت کہ یہ گھٹیا بات ہے، نعوذ باللہ یہ آج کے دور میں چل نہیں سکتی، جب اس نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کے دل اور اس کی نظروں کو پھیر دیا دین سے۔ وہ جو رحمت تھی نا، اس سے وہ پھر گیا اور گمراہیوں اور جہالتوں اور اندھیروں میں گم ہو گیا۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیے۔ جی سر۔ تو جب پہلی مرتبہ آپ دیکھیے، جب بھی مومن کا رویہ ہونا کیا چاہیے،
جب بھی آپ قرآن کی بات سنیں، حدیث صحیح کی بات سنیں، اس وقت اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کو قبول کریں، اس پر ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے، اس وقت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں، آگے آیت کا حصہ سنیے، کیا پیاری بات اللہ فرماتے، نظرہم، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یا مہون، وہ اس میں سرگرداں رہتے ہیں، اس میں حیران و پریشان رہتے ہیں۔ روشنی تو دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیمات میں تھی نا، احکامات میں، جب اس کو انہوں نے چھوڑا تو آپ دیکھ لیں آج پاکستان میں عوام و خواص قرآن کو چھوڑ کر عام طور پر کس گمراہی میں اور کس پریشانیوں میں سرگرداں ہیں، حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پیٹرول 300 پہ پہنچ گیا، آپ پر لیٹر، آپ یقین مانیں، میں نے 60s میں 300 میں 1300 سی سی گاڑی بھروائی ہے، 300 میں ٹینک فل کرایا ہے، آج 300 کا 1 لیٹر آپ لے رہے ہیں۔ پریشان ہے نہیں انسان؟ اگر آپ کے اندر آپ کے حکمران، آپ کے خواص، آپ کے عوام الناس اکثریت اللہ کے دین پہ چلتی، نیک لوگ ہوتے، آج آپ کا یہ حال ہرگز نہ ہوتا۔ آج بھی ہمیں عوام الناس کو یہی بدبخت پسند ہے، اس لیے کہ عوام الناس خود ایسے ہیں، اور اللہ کے دین سے پھرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے زندگی تنگ ہوئی ہے، لیکن جب وہ اس طرح پہ چلتے ہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اس لیے اللہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ ہم تنگ کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 110، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے، اب ذرا اس کے ساتھ اور میں آیاتیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ جب انسان تکبر سے، فخر سے اللہ کی بات کو نعوذ باللہ گھٹیا کہتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ اپنے آبا و اجداد کی غلط رسوم کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی غلط رسوم کی وجہ سے، جدید نظریات جو سیکولر ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لکھیں سورہ ابراہیم کی آیت 100، ابراہیم میں تو 155 نہیں ہے نا، یہ غلط میں نے لکھا، آیت سن لیجیے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مور لگا دی ان کے دل پر ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، بہت تھوڑا۔ کیوں؟ ان کے کفر ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، یہ اس پہ ڈٹے ہوئے جمے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی حق بات کو سننے کا ان کے دل میں جو کفر گھسا ہوا ہے، تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس پر مہر لگا دی۔ اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، بہت اہم بات ہے، بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انفال آیت 24، سورہ انفال آیت 24، اعلموا، اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، یعنی بڑی اہم بات آ رہی ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حائل ہونا، یہ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ بڑی اہم آیت ہے، بڑے غور سر سے۔ ایک آیت پڑھ دوں؟ جی پڑھیں۔ جی،
نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ایک تو یہ آیت ہے. نہیں دیکھیں، کیا یا تو بات یہاں بات اور دیکھیں وہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے. جی یہاں میرا سوال اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ حائل ہوتا ہے، اللہ درمیان میں آ جاتا ہے، کس کے؟ بندے اور اس کے دل کے درمیان. اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو، یہ روزمرہ کا ہمارا معاملہ ہے. آپ کے سامنے دعوت آئی اللہ کی، کوئی ہدایت، کوئی تعلیمات، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث صحیح کی بات، آپ نے سوچنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑا وقت لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہے، یا آپ ڈیلے کر رہے ہیں unnecessarily، غیر ضروری طور پر. اس وقت اللہ حائل ہو جاتا ہے کہ آپ نے حق بات کو سن کے اب آپ اس کو ٹال رہے ہیں. یہ ہے اللہ حائل ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو قبول فوراً کر لیا ہوتا اور اس پہ عمل شروع کر دیا ہوتا تو اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ آ جاتی. یہ ہے. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں اور آپ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے، تو اب اس کو بڑا ضرورت مند ہے، میری جیب میں پیسے بھی ہیں، میں کہتا ہوں یار ابھی چلو آگے دیکھیں گے، کسی کو دے دیں گے. یہ میری حرکت اللہ حائل ہو گیا. اب اللہ نے اس پیسے کو قبول نہیں کیا، وہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ تھا، مجھے میرے پاس تھا، وہ ضرورت مند تھا، مجھے دے دینا چاہیے تھا، اسے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیتا. یہ ہے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. جب ہم حق بات کو ڈیلے کرتے ہیں، جب حق جو واجب ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ بات. اب بات سمجھ آئیے آپ کے؟ جی سر. دیکھیں روز ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے آتا ہے بندہ، جیب میں ہمارے پیسے ہوتے ہیں، اگر آپ نے فوراً اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دے دیا، اللہ آپ کی دولت میں برکت، اللہ آپ کے دل کو جما دے گا کہ میں نے بہت الحمدللہ الحمدللہ میں نے وہ کام کیا جو میرا رب چاہتا تھا. اب اللہ حائل نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے کوئی چالاکی کی تو اللہ تو آپ کے دل سے واقف ہے کہ نہیں چھوڑو یار، یہ پیسے ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، ضرورت پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس وقت اللہ حائل ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے اور بہت اچھی طرح سمجھیے. اگر وہ لوگ اس کا یہاں اس آیت سے کیا تعلق ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے؟ اگر یہ لوگ پہلی دفعہ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی یا کسی دائی نے ان کے سامنے قرآن اور سنت بیان کیا، اگر اس پہ عمل کر لیتے تو بڑے خوش قسمت تھے. جب انہوں نے ٹالا اس بات کو تو اللہ بھی ان کے درمیان حائل ہو گیا، خود اس کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ ہے اس کی مطلب. بڑی آیتیں ہیں اس کے حوالے سے. اب سنیں، لیکن سورہ کہف کی آیت 29. یہ جو باطل عمل ہے نا، بڑے غور سے سنیے. باطل عمل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو حق پر عمل کرے، چاہے تو باطل غلط بات کو اپنا لے. اختیار اس کو اللہ نے دے دی ہے، اور یہی اختیار اس کا امتحان ہے. اب آیت سنیے، سورہ کہف کی آیت نمبر 29. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق، یہ قرآن، یہ وہی حق ہے، من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ جو تمہیں پالتا پوستا، تمہارا کفیل، تمہارا مالک، تمہارا حاکم ہے. یہ حق اس کی طرف سے ہے، اور یہ 100% حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہیں ہے. اور یہ بات جب حق اللہ کی طرف سے ہے، آگے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کو جو چاہے اس پر ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس سے انکار کر دے. اختیار تمہارے پاس ہے، حق رب نے بھیج دیا، حجت تم پر پوری کر دی. اب مانو گے تو تمہارا بھلا، نہیں مانو گے تو ذلتوں میں تم ڈوبو گے، پریشان تم ہوگے، جیسے آج آپ کے ملک میں ہے. کیا بات ہے! اللہ رب العالمین کس طرح حق بیان کرتے ہیں.
اور پھر ذمہ داری بھی فکس کر دیتے ہیں کہ اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ حق پر ایمان لاتے ہو یا نہیں، اختیار تمہارے پاس ہے. صحیح استعمال کرو گے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور غلط استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم. معمولی بات نہیں ہے، قرآن کی باتوں کو بڑی غور سے سمجھیں. سورہ دہر، اس کی آیت نمبر 3 لکھیں. سورہ دہر آیت نمبر 3 بڑے غور سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کر دیں، لہذا ہم نے اپنا جو ہمارا ان کا جو حق تھا ہم پر، ہم نے پورا کر دیا ہدایت. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ان کی صحیح راستے کی طرف ٹھیک ٹھیک رہنمائی کر دی. آگے سنیں بڑے غور سے. اما شاکرم و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو نہ شکر بنے. شکر گزار اس وقت ہوگا جب اس کے قبول کرنے کا، اس کو حق ماننے کا حق ادا کر کے عمل کرے گا، اور نہ شکر اس وقت ہوگا جب اس ہدایت سے جو اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تھیں اس کا انکار کرے گا تو نہ شکر ہے. آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں کس قدر کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا، انسانوں کی ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا. اب شکر گزار بننا چاہے نہ شکرہ بننا چاہے تو اب یہ ذمہ داری اس کی ہے، اور اس کے نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ آیت 110 کے بارے علاوہ میں نے آپ کو 4 آیتیں اس کی تشریح میں، پہلی کا میرے پاس نمبر غلط ہے، اور دوسری میں نے آپ کو سورہ انفال کی 24، سورہ کہف کی 29 اور سورہ دہر کی 3. کتنی واضح آیات ہیں. کوئی سوال، کوئی کامنٹ جو سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے بتائیں. اب آئیے آیت نمبر 111. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 111 پہ آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور آپ بھی روز کا مشاہدہ ہے، کیا میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، پھر آیت آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. یہ لوگ جنہوں نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ایک گمراہی میں اتنے دور کہ ہر بات کا انہوں نے ایک اٹکل پچور چلایا ہوا ہے. آپ سے کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ان کی قوم نے، تو آپ کہیں گے کہاں ہے تمہارا اللہ، ہمیں تو نہیں دکھتا، نعوذ باللہ. پھر جدید اصطلاحیں جنہوں نے دنیا کو، امن کو غارت کر دیا ہے، معیشت کو برباد کر دیا ہے. اگر یہ دنیا کی اکانومی جس پر اس انسان، تو آج دنیا پوری سود کے چکر میں جکڑی ہوئی ہے، اور اسی سود کو اللہ رب العالمین جس مثال دیتے ہیں وہ بھی انتہا کی بری مثال ہے کہ یہ سود خور جو ہے گویا وہ کس کے ساتھ برا فعل کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور اس لیے اس کی شناعیت، اس کی ہولناکی بیان کی کہ آج دنیا سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے. لہذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے آپ اس کو چھوڑیے، مجھے ایک بات صرف بتا دیجیے، کیا ہمارے ملک کے حکمران، خواص، عوام کیا اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ ہماری تباہی کیوں ہے؟ اتنی بات بھی نہیں ہم سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہم میں اللہ نے جو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، آج بھی ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری بربادی، تباہی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، وہ ان غلط اصولوں کی وجہ سے آپ یہاں کھڑے ہیں اس تباہی کے گڑھے پر، تباہی کے گڑھے کے اندر ہے. اللہ نے تو بندے کو دماغ دیا، سوچے کہ بھائی اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. بالکل طریقہ موجود ہے.
عرب اس قرآن اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بالکل اسی طرح ہر قسم کی گمراہیوں میں ملوث تھی. قرآن نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بتایا سمجھایا تو وہ اس پستی سے نکلے اور دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بن گئے. ہمیں یہ قرآن ہمارے پاس، اس نبی کی تعلیمات ہمارے پاس، اور پھر ہم گمراہیوں میں گر رہے ہوں. سوچیں ذرا، یہ قرآن جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہوش کے نش کرو، توبہ طائب ہو، پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تمہیں پھر جو تمہاری گمراہیاں اور برائیاں دور کر کے اللہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جیسی صحابہ اور صحابیات کے اندر تھی. اب ذرا سنیے آیت، آپ اس کو سمجھیں گے آپ کہ جب یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں جیسے آج ہم ہیں نا، بالکل یہ ہماری کیفیت پر ایک دلیل ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم نے ان پر ملائکہ بھی نازل کیے ہوتے. یعنی یہ بڑی انہونی بات تھی نا کہ بندہ عام بندے کے سامنے ملائکہ آ جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے. نمبر ایک تھا کہ ملائکہ نازل ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے. نمبر دو، ان سے کون باتیں کرتے؟ مردے لوگ. یہ بھی انہونی خرق عادت بات ہے. وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، یہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے. تو پھر کیا ہوتا؟ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لاتے. یعنی ایسی خرق عادت چیزیں بھی ان کے لیے ظاہر کر دی جاتی، ملائکہ ان کے سامنے آ جاتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہر چیز ان کے سامنے لا کے جمع کر دی جاتی. یہ تینوں یہ ناممکن باتیں اگر ممکن بھی ہو جاتی پھر بھی ایمان نہ لاتے. کیوں ایمان نہ لاتے؟ اب بڑے غور سے سنیے. الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ پھر بھی ان سارے معجزے دکھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کب چاہتا ہے کہ بندے کو ہدایت ہو؟ اللہ اس وقت چاہتا ہے جب ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی بات کو مان کر، اللہ کے احکامات کو مان کر جب آپ چلیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت کی دے دے گا، سعادت. سر ایکسکیوز می، یہ کلا شین قبولن، یہ اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں. بھائی مردے اٹھ کر آپ کے سامنے آ جاتے، جانور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا، اور یہ انہونی بات دیکھنے کے بعد بھی آپ ایمان نہ لاتے، کیونکہ اللہ نے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو طاقت سعادت ہی نہیں دینی ایمان کی. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. تو اللہ کب سر کیا ایمان کی اللہ کب ایمان کی سر انسان کو سعادت بخشتے ہیں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کو برحق مان کے، طاقت و قدرتیں حاکم مان کر، صاحب اختیار مان کر اس کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سعادت بخش دیتے ہیں، وہ خوشبخت ہوتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے. لیکن اگر یہ بندے جنہوں نے کٹھویوں میں مادی معجزے مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے اگر یہ تین کام بھی کر دیے جائیں جو ناممکن ہیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ ان کو انہوں نے خود ایسے کرتوت کیے ہیں کہ اللہ اب نہیں چاہتا کہ ان کو ایمان کی توفیق بخشے. اس لیے یہاں بالکل واضح بات ہے کہ جب اللہ کی برحق بات، قرآن اور حدیث کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، فوراً سر تسلیم خم کر اس کو حق مان کے اس پر عمل کرنا شروع کر. ساری اللہ آپ کو ایمان کی طاقت، ایمان میں استقامت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. آگے آخر ٹکڑا آیت کا 111 کا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. مسئلہ کیا ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں. لیکن ہم سر سب جس کے پاس طالب قرآن علم و ہیں. سنت کی تعلیم نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، تعلیم تو اللہ نے بھیج دی ہے.
یہ کیسی سر بات ہے؟ ہٹ دھرم ہے، سمجھتے ہی ہٹ دھرم، نہیں، جب سمجھتے ہی ہٹ نہیں دھرم ہیں ہے۔ تو جاہل ہیں نا، نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں ہٹ سمجھتے تو دھرمی، جاہل ہیں۔ ان کی ہٹ دھرمی، یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی برحق تعلیمات کو نہیں مانتے۔ جب ان کا یہ رویہ ہے تو یہ جاہل ہیں، چاہے ان کے پاس پی ایچ ڈی اور ایم ایس اور ایم فل کی ڈگریاں بھی ہیں۔ جب بندہ اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے معبود، اپنے حاکم، اصلی حاکم سے نا واقف ہے تو وہ جاہل ہے، چاہے ملک کا صدر ہی کیوں نہیں ہے، چاہے فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہی کیوں نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اور چیز ہے، لیکن قرآن کو پڑھ کے اس کو برحق سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ غور غور سے سمجھیے قرآن کس طرح ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ ہٹ دھرمی کا تمہارے اندر شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں وہ مومن ایسا ایمان ہونا چاہیے جو برحق بات قرآن سنت اللہ رسول کی آئے، چپ کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اور سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے گی، برحق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقطہ ایسا بھی ہو تو آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا، وہ نقطہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو خلافت عادت معجزے مانگ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ اگر ان کے سامنے اتنے تعصب، اناد اور ضد اور جہل میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ تین چیزیں بھی لے آئی جائیں کہ ملائکہ اترنے شروع ہو جائیں جو بالکل ان یوزول ہے، اور مردے ان سے باتیں کریں جو بالکل خرق عادت ہے، اور پھر ہر چیز لا کے جمع کر دی جائے دنیا کے ان کے سامنے، دیکھو ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی بات کو ماننے سے انکار ان کی سرشت میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ جو یہاں سر یہ جو اکثر قرآن میں جو ایسا ہے، جیسے ابھی آیت آپ نے پڑھی کہ مطلب اللہ ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہی نہیں چاہا، سر تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ از پاورفل انف کہ ان کی بے راہ رویوں کے باوجود ان کو راہ راست پر لائے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ نہیں لانا چاہتا۔ سر اس کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیں میڈم، سنت اللہ کی یہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے اس حق بات کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وحی کے ذریعے اپنے نبی پر، اپنے نبی کی بات کو انہوں نے ٹال دیا ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ پھر ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے خود ہدایت، گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اللہ ضرور بے ضرور ان کو ہدایت دیتا ہے جو دل کے اندر سچی تڑپ رکھتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے، اسی کا بار بار بیان آ رہا ہے کہ لوگوں جو تمہیں اختیار ملا ہے، جو اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، اس کو مس یوز نہ کرو۔ آج آپ کے ملک میں قانون اللہ کا نہیں چل رہا، انسانوں مغربی قانون چل رہا ہے، عدالتیں ظلم کی انتہا کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا، ہم نے اللہ کے بہترین قانون جو عین عدل کے مطابق تھا اس کا انکار کیا۔ لہذا بات کو سمجھیں کہ قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ تم جب اللہ کی طرف آؤ گے سچی طلب کے ساتھ، سچی کوشش کے ساتھ، تو حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک بالش چلو گے نا اس کی طرف، وہ تم پیدل چل کے جاؤ گے، وہ دوڑ کے آئے گا۔ یہ ہے رب کے احسان، یہ ہے رب کا کرم کہ جو اس کو مان لیتا ہے، اس کی بات کو حق مان لیتا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ لیکن جو دوری اختیار کرتا ہے جان بوجھ کے اور اللہ کی بات کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جا، پھر اللہ اس کو گمراہیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا قانون۔ بات سمجھ آئیے نہیں؟
جی سر بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا، تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب اس کی پاور ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ان کو وہ اس حال میں بھی مطلب ہے کہ آپ بات نہیں سمجھ رہی. اللہ کیا چاہتا ہے؟ حق. اللہ نہ حق نہیں چاہتا. اس کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ قدرت اس کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ جو چاہے کر جی سکتا ہے، لیکن اس نے جی جی اپنے اوپر کیا لازم کر رکھا ہے؟ حق، عدل، انصاف. تو وہ وہی کرتا ہے جس صحیح کو عدل کا تقاضا ہو. صحیح اللہ کی صحیح چاہت صحیح اللہ کی چاہت ایسے نہیں ہے کہ چلتے چلتے اس کو ہدایت دے دو. جی 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 جب تک اس کے دل میں سچی طلب اور سچی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ ساری کوششیں کفر کے لیے، شیطان کے لیے، نفس امارہ کے لیے کرے گا، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. یہ اللہ نہیں چاہتا. یہ ہے ان یشاء اللہ. اس کو سمجھیں، بات کو. بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی بات. اچھا، اب آگے 111 کلیئر ہے تو ہم چلتے ہیں 112 میں. اب آگے بات اور کھول دی ہے قرآن. ایک بات یاد رکھیں، یہ باتیں نوٹ کیا کریں. قرآن کتاب مبین ہے. اپنا نام قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ کتاب مبین ہے. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے بلا؟ جو بات کو کھول کھول کر بیان کر دے، واضح کر. جس کے دلائل اپنے خود اتنے ہوں اس کے اندر کہ باہر کے دلائل کی ضرورت ہی نہ پڑے. قرآن کتاب الدلائل ہے اس لحاظ سے. اب سنیں دلیل آگے کس طرح قرآن کھول کھول کے مبین کیوں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ وَالْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شرپسند آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا. یہ جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین مکہ کر رہے تھے، یہ بالکل اس کی مثال ہے کہ یہ شیطان تو تھا ہی تھا. اس کو تو اللہ نے یہ ڈیوٹی کی اجازت دے دی ہے کہ تم گمراہ کرنا چاہو کر لو، جاؤ، لیکن میرے بندوں پر تمہارا زور نہیں ہے. جو میرا بندہ بن جائے گا نا، اس کو تم گمراہ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے بندے بن جاؤ. لیکن جو اللہ کے بندے نہیں بنیں گے، وہ پھر شیطان کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے کو روکیں گے، لوگوں کو صراط مستقیم سے روکیں گے. یہ ان کا ذکر ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یہ بلا وہ تو جنوں میں شیطان ہے، یہ انسانوں میں شیطان کون ہوتے ہیں؟ سر وہی جو ضد اور ہٹ درمی پہ ہوتے ہیں. शैतानी सिफात वाले जो शैतान सिफ्त इंसान. دیکھیں بات ذرا کھولا کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انسان ہیں لیکن کام شیطانوں والے کر رہے ہیں. شیطان کا کام کیا تھا؟ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ، میں انسانوں کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کے گمراہ، ساری چالیں چلوں گمراہ کروں گا. یہ شیطان کا کام ہے نا. اب وہ انسان جو یہ کام کر رہے ہیں کہ خلق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کر رہے ہیں. اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے، وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن کے قریب نہ آ جائیں، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا نہ شروع کر دیں. مغرب کے جتنے شیاطینی فلسفے ہیں ان کی بھرمار ہے آپ کے میڈیا پر، الیکٹرانک میں، پرنٹ میں دیکھ لیجئے. اس ہدایت سے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. پھر حالات بھی آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ دنیا کے اندر ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ ابو لہب کی شرارتیں، شیطانی شرارتیں، یہ دنیا میں ہمیشہ ٹکراتی ہیں.
اللہ اور رسول کی روشنی کو بدہم کرنے کے لیے، ان کو بجھانے کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں بڑا کیئرفل رہو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اچھا، یہ جعلنا جو لفظ آیا ہے، اب اس پہ غور کریں۔ فہم قرآن یہ ہے، ہم نے یہ بنایا، یعنی یہ شیطانوں کا سلسلہ جاری کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں تعالیٰ کیا؟ نے سر کیوں کیا؟ سر انسان کی آزمائش کے لیے۔ آزمائش کے لیے، اس لیے اللہ جعلنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، کس لیے؟ تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو اس رستے پہ لگایا ہے، کس کے لیے؟ تمہارے امتحان کے لیے۔ قرآن سمجھیں تو صحیح، کس طرح بات حق بات کھول کھول کے بیان ہو رہی ہے۔ آپ سنیں آگے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، اور ایک دوسرے کی کو طمع کی متلمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں۔ یہ سارے آپ کے جو اینکر پرسن ہیں نا، یہ تنخواہ لیتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، دوسری ایجنسیوں سے، وہ ان کو سارے ٹیکٹکس بتاتے ہیں۔ وہ ان کو تھرو میڈیا، تھرو ٹریننگ، تھرو منی، پیسہ دے کر، تو یہ جب ان کو خوب دیکھیں، جدید تہذیب کو دیکھیں، کتنی حسین و جمیل ہے، یہ عورت کو دیکھیں تو صحیح، کتنی بہادر ہے، گھر سے باہر آ گئی ہے اور طوی پھیلا دی ہے، فحاشی اور عریانی کا حد کر دی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کی وجہ سے آج اس کا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں۔ شرمندگی سے جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مخلوط تعلیم ہماری ترقی کا بنے گی، آج ترقی آپ نے دیکھ لی ہے۔ ذلت اور پستی اور ترقی نہیں، اینٹی ترقی جو ہے وہ آپ کے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ خاندانوں کی بربادی دیکھ رہے ہیں، طلاق کی ریشو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جو بندے کو شرم و حیا، اس کے اندر آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر اور اس آخرت کی جواب دہی کا جو تصور پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ وہ زندگی ذمہ دارانہ طریقے سے گزارتا ہے، انتہائی ذمہ داری سے۔ یہ انسان، یہ حیوان سے بدتر ہے، اپنی ان خواہشوں پر جس کو قرآن و سنت سے کنٹرول کر سکتا تھا، ان کو آزاد چھوڑ کے آج حیوان سے بدتر ہے۔ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ چاہتا، ما فعلوه، تو یہ ہرگز یہ کام نہ کرتے۔ کیا مطلب ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اگر ان کو ہدایت ملی ہوتی تو یہ اس طرح کے کام نہ کرتے۔ اللہ نے ان کو بھیج دی وحی کے ذریعے، قرآن بھی اور سنت ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اب اگر اللہ نے تو اتنا کام کرنا تھا کہ ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا، اس کے بعد اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کر کے زندگی گزاریں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے۔ اور اللہ نے یہ نہیں چاہتا کہ ہم بدبخت بنیں، ہمارے اعمال ہمیں بدبخت بناتے ہیں، اور جب ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ چلو کر لو جو خرابیاں کرنی ہیں دنیا میں، اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، اللہ کا کچھ نہیں، اللہ کا نظام چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ بزور اللہ نے نہیں چاہا کہ بزور سے ان کو سیدھا کرتے۔ اللہ نے جو ان کو کیونکہ آزادی دے دی عمل کی اور ہدایت بھیج دی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی چاہت یا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے لیے جو اس کو قبول کر لے۔
جو نہیں قبول کرتا اللہ کی بھی چاہت نہیں ہے کہ جائے کر لے جو کچھ کرنا ہے، آئے گا تو اللہ کے پاس. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ دے انہیں اور وہ جو جھوٹ بناتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. کیوں؟ بھائی ڈھیل اللہ نے خود دی ہے ان کو، تھوڑی سی ڈھیل ہے، اور اللہ جب چاہے گا تو ان کو ختم کر دے گا. اور اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو ان کو ایک ایک چیز کا احساس ہوگا. اس وقت کہیں گے یا لیتنی، کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، میں انسان ہوتا ہی نہیں. آج یہ جو میں کرتوت کیے ہیں اور جس کا نتیجہ میرے سامنے جہنم کی شکل میں موجود ہے، کاش میں انسان ہوتا ہی نہ. تو لہذا یہ بار بار وارننگ ہے. قرآن کس طرح کھول کھول کے سمجھا ہے کہ انسان تو دنیا میں عارضی وقت کے لیے ہے، آزمائش پر ہے. اس دنیا کو مطمع نظر مت بنا، اس دنیا کے پیچھے گم مت ہو جا. اپنے رب کو یاد رکھ، اپنے رب کے ہدایات و تعلیمات اور احکامات کو یاد رکھ، ان پر عمل کر. یہ دنیا بھی تیری خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی ہوگی. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 112 تک کس طرح انسان کو کھول کھول کے یہ باتیں بتائی ہیں کہ اے انسان تو دنیا میں ایک امتحان میں ہے، اور تیرا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ تو اس رب کی ساری صفات کا یقین کر کے اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار. اگر یہ کرے گا تو اللہ تجھے صراط مستقیم میں چلنے کے لیے یہدی من ینیب، اللہ کیونکہ تم نے یہ چاہا، اللہ بھی یہی کہ تم اس راستے پہ چلو، تمہیں اللہ ہدایت دے دے گا. اور اگر تم نے فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. وہ خود ٹیڑھے ہوئے، وہ خود انہوں نے گمراہی کا چوز کیا. یہ جو والدین ظلم کر رہے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو مخلوط تعلیم میں بھیج رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. ہولناک نتائج سامنے آئے ہیں. یہ جدید تعلیم یافتہ آپ کے سامنے ہے. یہ کیس جو بہاولپور یونیورسٹی کا ہے، آپ کے سامنے ہے کیس جو لاہور میں ہوا، آپ کے سامنے ہے کیس جو پشاور کی یونیورسٹیز میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان سے سختی سے منع کیا. اور اگر تم ان راستوں پر جن سے اللہ نے منع کیا چلو گے، خود اپنے لیے تباہی کے گڑھے کھودو گے، اس میں گرو گے. یہ سنت ہے اللہ کی. تو ہدایت اور گمراہی کے راستے بالکل بین واضح ہے. نتائج دونوں کے تاریخ میں ثبت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک 10 سال دیکھ لیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی. لیکن جب یہ دین مدینے میں نافذ ہوا تو دنیا نے وہ ساری بربادیاں، گمراہیاں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جہنم زار بنا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو مٹا کے، اور حق، دین حق جب قائم ہوا تو دنیا نے سکھ کا سانس دیکھا. دنیا نے وہ سلطنتیں دیکھیں خلفائے راشدین کی، جن میں امن و امان مثالی، سیاست مثالی، معاشرت مثالی، معیشت مثالی. لوگ پیسہ لے کے نکل رہے ہیں کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے بندہ نہیں ملتا. آپ ذرا اس ملک میں ایک گلی میں چل کے دیکھیے، کسی بازار میں جائیے اور آپ دیکھیے کہ کس قدر لوگ بیچارے معاشی طور پر پریشان ہیں. مانگنے والے کس وجاہت سے مانگ رہے ہیں. کوئی آپ کے حکمرانوں کو ذرا بھر حیا نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کن عیاشیوں اور فحاشیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں،
اور یہ غریب ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہے. آپ یقین مانیں، آپ اتنے جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عمر کا حصہ دیا ہے، میں نے 1 روپے کی روٹی خریدی ہے. وہ روٹی بھی خاصی بھاری ہوتی تھی. آج وہی روٹی 25 روپے کی ہے. اور جس طرح ریٹ بڑھ رہے ہیں، 1 سے تو 25 ہوتے ہوئے اتنے سال لگے ہیں. اب آئندہ اس کو آگے بڑھنے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم توبہ طائب نہ ہوئے اور ہمارے حکمران اہل خیر نہیں ہوئے، عوام میں خیر کو پروموشن نہیں ہوا، تو پھر یہ طبعی آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے آگے بڑھے گی. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے تو حق اپنا ادا کر دیا. ہدایت قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی. اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں، اس نے اس قرآن کو نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ذکر کو نازل کر کے حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی. ورنہ یقین مانیں، یہ بدبخت اس قرآن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت نہ دی ہوتی تو پتہ نہیں اس کے کیا حصے بکھرے کر دیتے ہم. بھلا آپ دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے اس کرنل نے جس نے $50 ملین لیے ہیں اسامہ کے گھر تک نشاندہی کرنے کے لیے. آج وہ امریکہ میں مزے کر رہا ہے. اسی طرح کے غدار آپ کو ٹنوں میں ملیں گے، درجنوں میں نہیں، ہزاروں میں ملیں گے. آپ مومن تو دنیاوی آخرت نہیں برباد کرتا دنیا کے لیے. یہ 50 ملین کیا ہے؟ جہنم کا ایک غوطہ جو ہے، ایک غوطہ. حدیث سنیے، سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سنیں ذرا حدیث کا خلاصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین فرماتے ہیں، دنیا میں ایک شخص ہوگا جس نے اذیت کے ساتھ زندگی گزاری. آپ مثال لے لیجئے اس خاتون کی جس کو پیسے لے کے مشرف نے بیچا تھا، کراچی والی، کیا نام ہے اس کا؟ عافیہ. اللہ تعالیٰ اس خاتون کو ایک جنت کا غوطہ دے کے پوچھیں گے کہ یہ بتا تیری دنیاوی زندگی کیسے گزری. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس جنت کا ایک غوطے کی لذت کے بعد وہ کہے گی کہ اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، میری دنیاوی زندگی یہ ہے جنت، یہ ہے اس کا ایک غوطہ. اور پھر یہ ڈالروں لینے والے غداروں کو اللہ پکڑ کے ایک جہنم کا غوطہ دے گا. اور جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر کر کے دنیا میں عیاشی اور فحاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کو ایک غوطہ دے گا اور پھر پوچھے گا بتا بندے تیری زندگی کیسے گزری. پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو کبھی دنیا میں کوئی راحت کا لمحہ ہی نہیں دیکھا، پریشان حال ہی رہا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. رب کتنا کریم ہے کہ دنیا میں جس نے اس کی خاطر تباہیاں دیکھی ہیں، کس قدر نوازا ہے اس کو وہاں. اور جس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں غداری کی ہے، اس کو اس سے کس برے انجام، ہولناک انجام سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے. تو آپ ڈریے اس وقت سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچنا. ہماری اس پہ آنکھیں وہ ہے نا علامہ ہماری اقبال کا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا آپ ذرا میری بات سنیں. یہ چیز جو ہے اقبال کو بعد میں لائیے، اقبال کا کلام میں خود پڑھتا ہوں، لیکن پہلے قرآن سے بات کو سمجھیے، پھر آپ کو اقبال کا شعر بھی مزہ دے گا. لہذا یہ چیزیں مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انہوں نے بڑے تھوڑی قیمت میں بیچ دیا اللہ کے پیغام کو. یہ ہیں وہ لوگ
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ ہم دنیا کے اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اور ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں فتنے بارش کی طرح گر رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے ایمان سلامت اللہ کے پاس پہنچیں تاکہ ہم اللہ کے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ آمین سر۔ آمین ثم آمین۔ تو سر اس آپ اپنی وہ حدیث مکمل پلیز کر دیجئے، میں لکھ رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اذیت میں زندگی گزارے گا۔ یہ پھر فرمائیے۔ میں نے کہا حدیث مکمل کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اذیت میں زندگی گزارے گا تو دنیاوی زندگی اذیت میں گزارے گا، لیکن جنت کے ایک غوطے کے بعد جب اللہ اسے پوچھے گا کہ تیری دنیاوی زندگی کیسی گزری، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں، مجھے کبھی پریشانی دنیا میں لاحق ہی نہیں ہوئی نہیں، جبکہ دنیاوی زندگی اس کی یہاں اس اذیت سے گزری ہے۔ ایک جنت کے غوطے نے اس کو سب کچھ بلا دیا۔ اب اس کے ذہن میں وہ جنت کی خوبصورتی، جنت کے کمالات، جنت کی لذتیں اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا جلدی سے دعا مانگ لیجئے اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام انشاءاللہ ملتوی کرتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وآذن لی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا فی قبری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آمین۔ ظلمنا